السلام علیکم غامدی صاحب۔ میں بیسکلی ہندوستان حیدرآباد سے ہوں۔ چند دن پہلے یہاں آیا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے آپ کے ویڈیوز یوٹیوب پہ میں فالو کرتا تھا۔ میرا سوال خاص سیاسی اور مذہبی پس منظر کے تعلق سے ہندوستان میں جو ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے جتنے مسلم فرینڈس ہیں جو ہندو ہیں، وہ میرے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب باری آتی ہے یعنی کسی سیاسی مسئلے کی یا پھر کچھ بھی ہو، تو ایک خاص مخصوص کیا کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے ان کا سافٹ کارنر ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مطلب یہ خاص طور پہ میلینیلس میں یہ چیز یعنی جو 90s بورن ہے ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملی، ورنہ پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی جتنا ہم اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہندوستانی مسلمان کر سکتے ہیں، یا کوئی جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے، یا پھر جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس صورتحال کو بدلنے کے لیے؟ ایسا یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیے، ہندوستان جب تقسیم ہوا تو اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں عالمی سطح پر، پہلی اور دوسری جنگ عظیم۔ انہوں نے پرانی دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ پرانی دنیا فتوحات کی دنیا تھی، اس میں صدیوں سے انسان ذہنی طور پر فاتحین کو قبول کرتا تھا، لیکن ان 2 جنگوں نے فاتحین کی دنیا کو کم و بیش ختم کر دیا۔ بڑے بڑے فاتحین کی بنائی ہوئی سلطنتیں بکھرنا شروع ہو گئیں۔ برطانیہ عظمیٰ بھی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اپنی سلطنت کو سمیٹنے پہ مجبور ہوا۔ اس کے نتیجے میں بعض افکار پیدا ہوئے: جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسانوں کی برابری، بنیادی انسانی حقوق۔ اس طرح کی بہت سی سیاسی اقدار نے جنم لیا۔ اس سے پہلے ان میں سے کسی چیز کا نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ قانون کی حکمرانی ایک موہوم تصور کے طور پر رہی ہو تو رہی ہو، ورنہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہی قانون ہوتا تھا۔ یہی معاملہ جمہوریت کا تھا۔ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، باقی قوموں میں دیکھ لیجئے، سب کے سب بادشاہت ہی کو ایک نظام کے طور پر قبول کیے ہوئے تھے۔ جمہوریت، جمہوری اقدار، ان سے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں تھے۔ واقف ہونا تو ایک طرف رہا، یہ بہت حد تک ہدف تنقید بنتی تھی، ان کو پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ قوموں کا حق خود ارادی، یہ اصطلاح ہی پچھلی صدی کی ہے، ورنہ انسان اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ جب چاہیں کسی قوم پر قبضہ کر لیں، جب چاہیں وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں۔ تو یہ جو نئے افکار پیدا ہوئے، یہ نئے افکار نے قیادت بھی نہیں پیدا کر دی۔ وہ قیادت ہے جس نے تقسیم سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں سے بہت جلیل القدر لوگ پیدا کیے، جنہوں نے آزادی کی جنگ کی قیادت کی، اور پھر وہ ابتداً دونوں حکومتوں میں نظم چلانے کے لیے بھی آگے بڑھے۔ ہماری طرف محمد علی جناح بھی اسی فکری پس منظر سے پیدا ہوئے تھے، اور ہندوؤں کی طرف پنڈت جواہر لال نہرو اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ بھی اسی پس منظر سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو کچھ تھا، یہ بہت قلیل تعداد کا فکر تھا۔ چونکہ دنیا بدل رہی تھی تو ان لوگوں کو قیادت مل گئی۔ یہ اکثریت کے نمائندے حقیقی معنی میں نہیں تھے۔ چنانچہ وہ فکر آہستہ آہستہ جب زمین پر آیا ہے تو بہت بڑی اکثریت پھر بیدار ہونا شروع ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں جو پارٹی حکومت کر رہی ہے، وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے تو خیر بعد میں وجود میں آئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ماں جماعت کی حیثیت سے تو کانگریس سے بھی پرانی ہے، اور وہ بہت عرصے تک ہندوستان میں موجود تھی، لیکن وہ سیاسی حقیقت نہیں بنی تھی۔ تو جب دوسری پہلی جنگ عظیم کے فکری نتائج جس قیادت کے وجود میں آنے کا باعث بنے تھے، وہ کمزور ہونا شروع ہوئی، تو جو حقیقی دنیا تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ حقیقی دنیا ہے، یہ ہر جگہ سامنے آئی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ ٹرمپ کی صورت میں سامنے آئی ہے، یہ پچھلے 15-20 سال میں فرانس میں بھی سامنے آئی ہے، یہ انگلستان میں بھی سامنے آئی ہے، یہ دنیا بھر میں سامنے آئی ہے۔ یعنی وہ لوگ کے جو اکثریت میں تھے
اور دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے تحت پیدا ہونے والے فلسفیانہ افکار کے نیچے دب گئے تھے، وہ اصل میں اب بیدار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اور وہ اقدار اگر اچھی اقدار تھی ان کو منوانا ہے۔ تو یہ اب جدوجہد کا میدان ہے۔ اس وقت ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی تھی، نیا نیا استبداد ختم ہوا تھا، سلطنتیں بھی ختم ہو گئی تھیں، تو نئی قیادت کو لوگوں نے قبول کر لیا، اچھی بھی لگی انہیں۔ اب وہ ذرا آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ پرانی چیزیں سب بیدار ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوا، یعنی جیسے ہی قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم مسلمان تھے، تو ہمارے ہاں وہ مذہبی تصور ریاست کا قومی ریاست پر غلبہ پانے لگا، اور وہاں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ ایک عمل ہوا ہے، کیونکہ آپ حضرات نے جب شعور کی آنکھ کھولی یا اس سے پہلے کچھ سنایا تو وہ ایک خاص دور تھا، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، بنیادی انسانی حقوق، اس طرح کی چیزوں کو سنتے ہوئے گزرا۔ وہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جھولی میں آ پڑا تھا، اب اس کو جدوجہد کر کے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا، تو تیار ہوں اس کے لیے۔ اس کے لیے بڑے سخت اور سنگین حالات سے سابقہ پیش آیا ہے، دنیا بھر میں آیا ہے۔ امریکہ میں بھی یہ ہوا کہ چونکہ یہ سب سے زیادہ منظم جمہوریت تھی اور اپنی ایک بڑی غیر معمولی دستوری تاریخ بنا چکی تھی، تو اس میں اندازہ ہوا کہ اگرچہ بڑی اکثریت ہے ان لوگوں کی، لیکن وہ 50%، 51% تک لوگ پیدا کر چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں بچ گئے۔ اب دیکھیے اس انتخابات میں کیا صورت ہوتی ہے، ٹرمپ بھی پر تول رہے ہیں اور ڈیموکریٹ بھی اسی طریقے سے۔ تو آپ کے ہاں بھی اسی طرح کی یہ کشمکش ہے، ہمارے ہاں بھی یہ کشمکش اسی طرح جاری ہے۔ اس میں آپ کو نئے افکار، نئے خیالات کا بیج بونا ہے، ان کو اب لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے، ان سیاسی اقدار کے فروغ کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ ایک جاں غسل جدوجہد ہے، اور اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دنیا میں کم و بیش 1200 سال تک تو ہم مسلمانوں نے ملوکیت کے تحت زندگی بسر کے لیے بولنے کا بھی تصور نہیں تھا۔ اس کا تجربہ کرنا ہو کہ مسلمان 1200 سال تک کیسے جیتے رہے، تو سعودی عرب جا کے دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے میرے خیال میں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس سب کچھ کے باوجود آج ہمیں دنیا میں وہ جگہ میسر ہے جہاں ہم بات کر سکتے ہیں، جہاں اس طرح کا استبداد نہیں ہے، اور کسی حد تک ہم آزادی سے اپنے لیے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو گلہ اور شکوہ دور ہو جائے گا، جدوجہد کا دائیا پیدا ہوگا۔ باقی ظاہر ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے معاملے میں محتاط ہوتا ہے، تو اس میں نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا ہے کہ ہندوستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، مسلمان اگر یہ محسوس کریں کہ ان کو کسی نوعیت کا خطرہ ہے، تو وہ ایک خاموش طریقے پر ان علاقوں کی طرف ہجرت کرتے رہیں، آہستہ آہستہ، جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جہاں وہ زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ان ملکوں میں بھی کرنا چاہیے، جیسے انگلستان ہے، جیسے فرانس ہے۔ فرانس میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ الجزائر سے گئے ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے، اور کس طرح وہاں کی سوسائٹی ان سے ایک طرح کی تھرٹ محسوس کرتی ہے۔ یہ سب جگہ ہے، اور یہ ہونا تھا، یہ نہ ہوتا تو باعث تعجب ہوتا۔ اب اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔